السلام علیکم۔ انفو پینل یوٹیوب چینل پر تمام خواتین و حضرات کو خوش آمدید۔ مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چلیں آج کی نئی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ خوبیاں ہیں سادگی، عاجزی اور قناعت۔ جس آدمی کے اندر یہ تین باتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ سادہ بھی ہو، عجز و انکسار والا بھی ہو، اور جو چیزیں اللہ نے اسے دی ہوں اس پر اس کی قناعت بھی ہو، وہ راضی بھی ہو، تو ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، جس بندے کے اندر یہ صلاحیتیں پائی جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں سادگی، عاجزی اور قناعت والا پہلو خاصا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی بھی برادری ہو، کوئی بھی قبیلہ ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، لوگوں کو اپنا آپ دکھانے کا بہت شوق ہوتا جا رہا ہے۔ میں بھی ہوں، مجھے بھی مانو، میری بھی سنو، اور میری بھی تعریف کرو، میری طرف بھی توجہ کرو، یہ ماحول بن گیا۔ اگر آپ سادگی والے نہیں ہوں گے تو پھر آپ نے کچھ چیزیں ادھار کی اوڑی ہوں گی جو اصل نہیں۔ سادگی جو ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے، اصل روپ ہوتا ہے آدمی کا۔ اگر آپ کے اندر سادگی نہیں ہوگی تو پھر آپ نے کچھ چیزیں ایسی اپنے اوپر لاگو کر رکھی ہوں گی جو آپ کا اصل نہیں۔ تو جب آدمی اصل سے ہٹتا ہے تو بے سکون ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہ میں دانت بنائے ہیں تو یہ اصل ہے۔ ان کے اندر دھاگے کے برابر بھی کوئی چیز چلی جائے تو وہ بے چین کر دیتی ہے، کیونکہ وہ اصل نہیں ہوتی۔ تو جب آپ سادگی میں رہیں گے تو اصل جگہ پہ رہیں گے، اصل جگہ پہ، پھر آپ تکلیف میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ عاجزی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے کسی بندے کو حقیر نہ سمجھیں، چھوٹا نہ سمجھیں، ذلیل نہ سمجھیں۔ ایک ہوتی ہے احساس کمتری، کہ سمجھنا کہ میں مالی طور پہ میرے پلے کوئی شے نہیں ہے، دیکھو کتنا، یہ احساس کمتری ہے۔ عاجزی یہ ہوتی ہے کہ یہ نہ سمجھ لے بندہ کہ میرے اندر صلاحیت زیادہ ہے، یہ کمی ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ نکما ہے، یہ بالکل گناہگار ہے، یہ تکبر ہے۔ عاجزی سے رہیں، اللہ کے ہر بندے کو اپنے سے افضل سمجھیں، عاجزی کے ساتھ رہیں۔ قناعت یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ نے دیا ہے سمجھیں کہ میرا رب سب سے زیادہ میرے اوپر ہی مہربان ہے، اس نے جو مجھے دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ یہ شکر کے طور پر، تکبر کے طور پہ یہ بھی نہیں۔ قناعت کریں۔ عاجزی جب آپ کے اندر ہوگی، سادگی ہوگی، تو زندگی اطمینان سے گزرے گی، سکون سے گزرے گی۔ اور عاجزی اور سادگی کا یہ والا ترجمہ نہیں کہ جس بندے نے میلے کپڑے ڈالے ہوں آپ سمجھیں کہ یہ بڑا سادہ آدمی ہے، جی ہفتہ آیا نہ آیا نہیں تو سادہ ہے۔ یہ سادگی نہیں ہوتی۔ نفاست تو حسن ہے اسلام کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مالدار آدمی کو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تھا تو حضور نے منع کیا تھا، فرمایا اگر اللہ نعمت دیتا ہے تو بندے پر اس کا اثر دیکھنا بھی پسند فرماتا ہے۔ اچھے کپڑے چھوڑ دیں تو آپ سادہ ہو گئے، یہ مطلب نہیں۔ بہت سارے غریب لوگ بھی سادے نہیں ہوتے، جو ہر وقت کہتا رہتا ہے میں کسی چودھری کو کچھ نہیں سمجھتا، تو وہ سادہ ہے۔ جو کہتا رہتا ہے کوئی نہیں میری نظر میں، میں آپ بڑا سیاح ہوں، فلانا بندہ آیا تو میں نے لاجواب کر دیا، دو باتیں نہیں پھر وہ کر سکا آگے گے، تو آپ سادے؟ آپ تو بڑے مہان تیز آدمی ہیں بھائی، آپ تو اپنی کرامت سنا رہے۔ سادگی کا مطلب ہے بے تکلف زندگی، جس میں کوئی تکلف نہ پایا جائے، جو بندہ ہو وہی وہ بیان کرے، یہ سادگی ہے۔ یہ سادگی کے خلاف ہے کہ آپ جو نہیں ہے وہ آپ۔ میرا ایک تجربہ ہے، اس کو آپ قرآن و حدیث کا نچوڑ نہ سمجھیے گا، میری ذاتی بات ہے تو اس کو ذاتی رہنے دیجیے گا۔ کبھی کبھی میں پریشان ہوتا ہوں، آپ کسی کی دعوت کھانے جائیں نا، وہ عقیقے کی ہو، ولیمے کی ہو، کوئی بھی ہو، اچھا جب آپ کھا لیتے ہیں نا تو پھر وہ آدمی مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اس کی تعریف کریں، پھر اس کا یہ مطالبہ ہوتا ہے۔ وہ بالکل میری طرح کا دیہاتی بھی ہو تو کہتا ہے میں منڈیاں نو کل آکھیا کہ لیاؤ پھر کوئی کٹا چنگا تگڑا جیا، اج جی آکھن نہ کہ جناب دی دعوت سی تے اس پکائے کچھ نہیں۔ وہ پھر جس لے کٹا ایڈا ودیا لیا کے نائی اگے رکھیا تے انہیں پہلی ہری انج دا ویکھیا سی، انہیں پھر بنایا کہ کمال کر چھڑی۔
مطالبہ کیا ہے اس کا بھلا؟ تو انو آکھے کہ جنج دی تساں روٹی پکائی میں کدے نہیں کھا دی. یہ ہر آدمی کا مطالبہ، ہر آدمی. جناب میں سویرے گیا ہوں تو تازی سبزی اسپیشل آپ کے لیے میں لے کے آیا ہوں، اور یہ وہ والی لایا ہوں جو ملتی نہیں تھی پوری دنیا سے، صرف مجھے ملی ہے. تو یہ عاجزی نہیں، یہ سادگی نہیں، یہ بناوٹ ہے. یہ میں امیر غریب یہ سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں، سارے. جو ہم نہیں وہ ہم بن کے دکھاتے ہیں، جو ہم ہیں نہیں وہ ہم بنتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ چیز جو اصل نہیں ہوتی وہ آتی ہے تو تکلیف دیتی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی زندگی سادی تھی. کس طرح کی سادی تھی؟ 2 جملے حضرت عبداللہ ابن عباس کے 2 جملے اور بات ختم کر دی. فرماتے ہیں میرے رسول پاک علیہ السلام کی زندگی سادی تھی. یہ کیسی سادی تھی؟ فرماتے ہیں جو ملتا تھا حضور پہن لیتے تھے، جو سامنے آتا تھا کھا لیتے تھے. کوئی تکلف نہیں کہ میں نے یہ نہیں کھانا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں لینا، یہ لینا ہے. یہ مزاج نہیں، طبیعت نہیں. ہماری تو پسند ناپسند ہوتی ہے نا. حضور کو کدو زیادہ پسند تھا، یہ تو آپ کو حدیث میں ملے گا، یہ تو ملے گا. لیکن یہ نہیں ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گندم ناپسند تھی. یہ نہیں ملے گا. آپ کو یہ تو ملے گا کہ رسول پاک کو دودھ زیادہ پسند تھا. یہ نہیں ملے گا کہ سادہ پانی ناپسند تھا. یہ تو آپ کو ملے گا کہ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ضمیر پر سونے کو پسند کرتے تھے. یہ نہیں ملے گا کہ چارپائی پہ سونے کو ناپسند کرتے تھے. یعنی حضور کی زندگی سادی ہے، اس میں تکلف ہماری پسند ناپسند ہوتی ہے، اور جو شے ہمیں پسند نہیں وہ پھر ہے ہی نہیں صحیح، وہ غلط ہو گئی فوراً، وہ سرے سے اس کا کوئی اثر ہی نہیں رہا، وہ بالکل تباہ ہو گئی. میرے حبیب پاک سید عالم علیہ السلام نے سادی زندگی گزاری اور عاجزی والی زندگی گزاری. ہم لوگ عاجز نہیں ہوتے، عاجز نہیں. اگر ہم لوگ عاجز ہو جائیں تو لڑائیاں ختم ہو جائیں. ہر خاندان میں ہر گھر میں لڑائی ہے. اس کا مطلب ہے کہ عاجزی، جہاں عاجزی ہوتی ہے وہاں لڑائی نہیں ہوتی، جھگڑا نہیں ہوتا. ہمارا بھائی سے، بھتیجے سے، بھانجے سے، بیوی سے، سسرال والوں سے، رشتہ داروں سے، بھائیوں سے اگر اختلاف چل رہا ہے اور ہر جگہ چل رہا ہے تو ساری جگہ تو غلطیاں نہیں نہ پائی جاتی، کہیں ہماری بھی غلطی ہوتی ہے. تو یہ جو اختلاف چل رہے ہیں اور صلح نہیں ہو رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر عاجزی انکساری ہو، تو پھر تو جھگڑا ہی کوئی نہیں. میرے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں عاجزی ہے، انکساری ہے. اس لیے حضور نے کبھی لمبی چوڑی باتیں نہیں سنائی. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام تقریر چھوٹی کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے تھے. تقریر، نماز، ہماری باتیں لمبی اور نمازیں اللہ اکبر الٹ بالکل سلسلہ. نبی پاک علیہ السلام نے سادگی، عاجزی کو اپنایا. بہت غریب آدمی، بڑا ماڑا بندہ جو 100 روپیہ دیہاڑی لیتا ہے، اور بار جب وہ دیہاڑی کرنے گیا ہے تو وہ شام کو جب اس نے نا سمیٹا ہے نا وہ سیمٹ اور ریت اور وہ ساری چیزیں، تو وہاں وہ جھاڑو پھیر کے آیا ہے. پھیرتے ہیں نا نہیں مزدور جھاڑو، یہ کام وہ کرنے کو تیار ہے، پر اپنے گھر میں آ کے جھاڑو دینے کو تیار نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ اس کی مردانگی کے خلاف ہے. بار جب وہ گیا ہے کسی ہوٹل میں کام کر رہا ہے، ٹائی پینٹ کوٹ پہن کے وہ بڑا اچھا، وہاں اگر اس کو برتن دھونے پڑے تو دھو لیے. بلکہ اگر ناراض نہ ہو جائیں باہر رہنے والے ساتھی تو ڈھیروں لوگ باہر جا کے ہوٹلوں میں برتن مانجتے ہیں، لیکن وہاں ان کے روب کو، ان کے نام کو کوئی دھبا لگتا، لیکن گھر کے اندر جس برتن میں انہوں نے خود روٹی کھائی ہے، اگر ان کو یہ کہہ دیا جائے نا کہ یہ دھو لو تو پھر تو طلاق تک نوبت آ جاتی، پھر تو مسئلہ خراب ہے. پھر تو ہو سکتا ہے کہ بیوی کی اماں کی بھی خیر نہ ہو، تجھے اس نے سکھایا ہی کچھ نہیں، مجھے تو نے کہہ دیا اٹھ جا. یہ ہمارا حال ہے، اور ہے ہم سارے عاجز مسکین، ہے ہم سارے ماڑے غریب، یہ سارا اپنی جگہ طے. لیکن جہاں ڈٹنا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جہاں روب نہ چلا وہاں مسکین ہو گئے، اور جہاں چل گیا اب بادشاہ ہو گئے. میرے رسول پاک سید عالم علیہ السلام کا اسوہ نور سنو. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور گھر میں آتے
اگر گھر کے اندر جھاڑو دینے والا ہے تو مصطفیٰ نے اٹھا کے کام کرنا شروع کر دیا ہے. یہ معمولی بات نہیں. اگر حضرت فاطمہ الزہرا کی چکی پیسنے کے لیے فرشتے آ سکتے ہیں تو رسول پاک کے گھر کا کام کرنے کے لیے بھی آ سکتے ہیں. لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے کپڑے دھو لیتے, پھٹ جاتے تو حضور سی لیتے. یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دن حضور نے کہا کھانا پکاؤ, تو میں نے کہا کنیز آٹا گوندھ رہی ہے. نبی پاک نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ کنیز تو جا چکی, بیمار تھی. فرماتی ہیں حضور نے اپنے دستے مبارک سے آٹا گوندا, نبی پاک نے گوندا, نبی پاک نے. لگے جو مزدور شاہ ایسا, نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا, عرش نشیں کا زمین پہ گھر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. نبی پاک نے آٹا گوندا اور آٹا گوند کے فرمایا عائشہ آؤ روٹی پکا دو. میں نے آٹا گوند دیا ہے. او بھائی میں بہت بڑا نواب ہوں میں عاجز مسکین, لوگوں کی میں کمیاں کوتاہیاں سناتا ہوں, لیکن اگر ذرا سا بھی ہاتھ ہلانا پڑے تو اس وقت نہ جہاں روب چلتا ہے وہاں تو چلانا چاہیے نا. جتنا ہمارا دبدبا بنتا ہے عاجزی انکساری, یہ انسان کو سنوارتی ہے, یہ اس کو سکون دیتی ہے, یہ اس کے اندر پیدا کرتی ہے وہ چیز جو اسے اللہ کے قریب کرتی ہے. اگر آپ بڑے ہیں تو پھر آپ بڑے ہی رہ جائیں گے, بن کچھ نہیں سکیں گے. اگر آپ میں تکبر ہے تو پھر انا کا بت قائم ہو جائے گا, بن کچھ نہیں سکیں گے آپ. ہر آدمی کو اپنا آپ دکھانے کا شوق ہے, بنانے کا شوق ہے, شہرت, نام بری, اپنے آپ کو ظاہر کرنا, بتانا. 1,44,000 صحابہ تھے میرے رسول پاک کے, سارے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور کا نام سنے تو درود پاک پڑھا کریں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 1,44,000 صحابہ تھے, کام کر گئے, کسی نے نام نہیں بنایا, کام کیا. شاید چند 100 کے نام کتابوں میں ملتے ہوں, باقیوں نے کام کیا, نام پر توجہ ہی نہیں. اور کچھ ایسے بھی تھے جو آئے نہیں, بات مانی ہے میرے نبی پاک کی. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تشریف نہیں لائے, گھر رہ کے بھی حضور کی بات مانی ہے. ماں کی خدمت کرو, نہیں آئے, خدمت کری, تشریف نہیں لائے, گھر رہ کے بات مانی. درجہ کیا دیا میرے رسول پاک علیہ السلام نے؟ ڈیوٹی لگائی مولا علی شیر خدا کی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا میرا جبہ لے جانا اور میرے اویس سے ملنا اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا مانگے. بھئی گھر رہ کے بات مانی, کوئی شورا نہیں, کوئی نام نہیں. امام عبد الوہاب شورانی کہتے ہیں کرن کے لوگ انہیں روڑے مارتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے, تو جناب ویسے کرنی فرماتے تھے اگر تو قیامت میں بخشا گیا تو نام بتا دوں گا, اور اگر وہیں اڑ گیا تو نام سے کیا رہ جائے گا, یہاں تو لکھا رہ جائے گا. اور پھر دعا مانگی, امام شورانی نے لکھا دعا مانگی حضرت اویس کرنی نے, اے اللہ میں نے زندگی چھپ کے گزاری ہے, مجھے ظاہر نہ کرنا. میں سراپا مخزن راز تھا اور رہا تھا مدتوں راز میں, یہ تو تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں. اے اللہ میں نے پردے میں وقت گزارا ہے, اللہ مسترنا بسترک الجمیل. اے اللہ بس مجھے پردوں میں رکھنا, پردوں میں. اٹھ بلیا چلو تھے بسیے, جتھے بس دینی سارے انے, نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے. اے اللہ مجھے پردہ دے, شہرت نہیں چاہیے, میرا نام نہ ہو, کوئی جانے کوئی پہچانے نہ, بس میں تیرا ہوں تو چھپ کے تیرے پاس آ جاؤ. امام فرماتے اللہ 70,000 فرشتے قیامت کے دن حضرت اویس کرنی کی شکل کے پیدا کرے گا اور ان فرشتوں کے اندر چھپا کے جناب اویس کو اپنی اور اپنے محبوب کی بارگاہ تک لے جائے گا. چونکہ وہ چھپے رہے, ضرورت نہیں. میں سراپا مخزن راز تھا, میں تو رہا تھا مدتوں راز میں, یہ تو تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں. شوق نہیں, مجھے بھی پوچھ لو, میرا بھی نام لے لو. اب تو اس قدر زیادہ انا کا بت آ گیا, روٹی کھلاؤ, جس کو کھلائی اس کی فوٹو کھینچ کے فیس بک پہ دو, پانی پلایا تو پہلے اس کی فوٹو دے لو, اگر سلام لیا تو پہلے چھوڑ دو یار, بس کرو. یہ انا کے بت بنا لیا ہم لوگوں, کس چکر میں پڑ گئی ہے دنیا. ایک غریب کو 2, 4, 5 روپے کیا دے دیے, ایک آٹے کا تھیلے کا دے دیا, 4 اخباروں میں خبر دے دی, یہ عاجزی ہے, یہ طریقہ ہے. اب تو لوگ یہاں تک ریاکاری کرنے لگے, نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو پہلے فوٹو کھینچ کے آتے ہیں, جمعے کی تیاری کرتے ہوئے. بس کر دیں, بس کریں.
کہیں رکیں, کسی جگہ سٹاپ کریں, اپنے اندر انکساری پیدا کریں. جو ختم ہو گیا وہ بچ گیا, جو اپنے آپ کو بناتا رہا وہ کبھی بن نہ سکا. بچا وہی جو رب کی بارگاہ میں مٹ گیا. ہماری تو عمر گزر گئی ہے اپنے آپ کو تعمیر کرتے, ساری زندگی گزر گئی. میرا بھی نام لو, 30 سال میں رہ کے آیا ہوں جی سعودی عرب کے فلانے محلے میں, کسی سے میرا نام پوچھو گے تو پہنچ جاؤ گے. کیا ہوتے تھے آپ وہاں, کیا نام پوچھیں؟ وہاں تو بادشاہوں کے نام اب کوئی نہیں لیتا, مٹ گئے, جو آئے تھے چلے گئے. گکھڑ آنا تو چوک سے کسی سے بھی پوچھ لینا, میں بھی ہوتا ہوں, کیا ہوتے ہو؟ یہاں بڑے لوگ تھے جن کا توتی بچتا تھا, ختم ہو گئے. تو اور میں بھی جانے والے, اور زمانہ آئے گا. مٹنے کے لیے دنیا آئی ہے. اگر دنیا میں خود بخود اپنے آپ کو مٹا کے رکھو گے تو اللہ عزت عطا فرمائے گا. ہم تو اتنا کھڑے ہوئے ہیں کہ بہنوں سے, بھائیوں سے, سسرال سے, رشتہ داروں سے کٹ گئے ہیں بالکل, اس لیے کہ بت نہیں ٹوٹ رہا اندر کا. میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے غلام بڑا کچھ تھے, پر ان کی زبانوں پہ کبھی کچھ ہونے کا ذکر نہیں آیا. بڑا کچھ تھے وہ, بڑا کچھ تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ, بڑا کچھ تھے نا, کیا بات تھی. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میرا وہ خلیل ہے کہ دنیا میں بھی میرا سجن ہے, قیامت میں بھی میرا دوست ہوگا. دنیا اور آخرت میں وہی ابو بکر ہے. محلے میں 7 غریب بچیاں رہتی ہیں, وہ کہتی ہیں ہماری بکریاں, باپ فوت ہو گیا, بکریوں کا دودھ دھو دو. تو ابو بکر صدیق بکریوں کا دودھ دھونے چلے جاتے ہیں, ان کے گھر کا کام کاج کر کے آتے ہیں. سیدنا عمر فاروق, میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرشتے 950 سال میرے عمر کی شان بیان کریں تو ختم نہیں ہو سکتی. اتنا بڑا شخص عمر فاروق, اتنا بڑا آدمی. ایک دن اعلان کیا عمر فاروق نے, لوگوں مسجد میں آؤ, بات کرنی ہے. امیر المومنین کا پیغام ہے, سارے مسجد میں آ جائے. کھچا کھچ مسجد نبوی صحابہ سے بھر گئی, اور ایسا جب اعلان ہوتا تھا تو صحابہ دوڑ کے آتے تھے. شاید کو جنگ ہے, شاید کسی نے حملہ کر دیا ہے, شاید کوئی نئی بات ہے. دوڑے آئے لوگ, مسجد نبی کھچا کھچ بھر گئی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ بیٹھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ تجسس کے دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کسی طرف سے پیغام نہیں آ گیا, کوئی کافر حملہ نہیں کرنے لگا, اللہ جانے کیا ہوا ہے, بڑی پریشانی ہے. عمر بیٹھے, اللہ کی حمد کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا, اور پھر عمر فاروق بولے, فرمانے لگے میں جب مکے میں رہتا تھا نا تو کبھی گھر میں قحط آ جاتا تھا, کبھی قحط آتا تھا گھر میں, بکریوں کے دودھ خشک ہو جاتے تھے, گندم نہیں ملتی تھی, پانی نہیں ہوتا تھا. تو فرمایا میری اماں مجھے خالہ کے گھر بھیج دیتی تھی. قبیلہ بنو مخزوم, اس قبیلے میں میری خالہ کی شادی ہوئی تھی تو وہ مالدار لوگ تھے, ان کے پاس زیادہ بکریاں, زیادہ اونٹ, زیادہ گائیں, زیادہ کھیت تھے. حضرت عمر فاروق فرمانے لگے میں ان کے گھر جاتا تو میرے خالو سمجھ جاتے کہ عمر کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ قحط آ گیا ہے. فرماتے ہیں وہ مجھے سویرے بکریاں چرانے لے جاتے, شام تک میں ان کی بکریاں چراتا. امیر المومنین عمر, ایک طرف مسئلہ یہ ہے کہ کیسر و کسرا کی دیواریں ہل رہی ہیں عمر کے نعروں سے, اور ادھر عمر منبر پہ بیٹھ کے خطبے دے رہے ہیں. فرماتے ہیں میں بکریاں چراتا, شام تک خالہ کے گھر جا کے مزدوری کرتا, اور فرماتے ہیں شام ہوتی تو ایک مٹھی کشمش مجھے دیتے وہ. آپ فرماتے ہیں میں بڑے قد والا تھا, ایک مٹھی کشمش ملتی ہے, کبھی ایک مٹھی کھجوریں, میں شام کو کھا کے سو جاتا. کئی مہینے یوں ہی گزرتے تو میری اماں کا پیغام آتا کہ حالات صحیح ہو گیا, میرے بیٹے کو بھیج دو. یہ بات کہی, حضرت عمر رونے لگے, اور پھر کہنے لگے اب وہ وقت آیا ہے کہ لوگ مجھے امیر المومنین عمر کہہ کے پکارتے ہیں. بس یہ 2 باتیں کی. عمر نے کہا چلو ظہر کا وقت ہو گیا, اذان پڑھو, اٹھو نماز پڑھے, اٹھو. اذان ہوئی, اقامت ہوئی, جناب عمر نے نماز پڑھائی, لوگ چلے گئے. تو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف جرانہ تھا جناب عمر سے, بازو پکڑ کے کہنے لگے عمر سیاڑا بندہ یار, تو یہ 2 باتیں سنانے کے لیے اتنا مجمع اکٹھا کیا تھا, یہ 2 باتیں کہنے کے لیے کہ میں خالہ کے گھر جا کے مزدوری کرتا تھا تو ایک مٹھی کشمش ملتی تھی, ایک مٹھی کھجوریں, یہ کہنے کے لیے کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روئے, پھر آنکھوں میں آنسو آئے. کہنے لگے عبد الرحمن آج نا مصر شام سے کچھ لوگ آئے تھے, اور وہ بتا رہے تھے کہ عمر تیرا ڈنکا وہاں بھی بڑا بجتا ہے,
وہ مجھے کہہ رہے تھے تیرے نام کے وہاں بھی بڑے دبدبے ہیں، بڑے تذکرے ہیں. تو میرا نفس مجھے کہہ رہا تھا عمر دیکھا تو یہاں بیٹھا ہے اور وہاں تیرے نام کا شور ہو رہا ہے، مجھے اس نے بڑا کیا ہے. تو میں نے آج مصطفیٰ کے سارے غلام کٹھے کر کے اپنی اوقات بتا دی ہے. میں نے اپنی اوقات بتائی ہے کہ میں کچھ نہیں، کوئی شے نہیں، کوئی چیز ہی نہیں. اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی. میں نے بتایا ہے کہ میں تو کسی کے بکریاں چرا کے ایک مٹھی کشمش لے کے گزارا کیا کرتا تھا. مجھے میرے کچھ ساتھی نا لے گئے گجرانوالا سردیوں کے موسم میں. مجھے کہنے لگے سویٹر پسند کر لیں اپنی مرضی کا. تو میں نے کہا یار مجھے تو وہی مزہ آتا ہے جو میری اماں کروشیے سے بنایا کرتی تھی. وہ پہلے ابا پہنتے تھے، پھر وہی سویٹر بڑا بھائی پہنتا تھا، پھر ہمارے کھاتے میں آ گیا. اور پھر اس کی تعریفیں ہوتی تھی غربت چھپانے کے لیے. اس کی تعریفیں ہوتی تھی بڑی محنت سے بنا ہے جی، کیا بات ہے، بڑا گرم ہے. تو اب چھوٹے بھائی کو دے دیا جائے. ہم نے کہا وہی زمانہ دیکھا ہے، وہی رنگ دیکھا ہوا ہے اور اس پر فخر ہے. اب تو لوگ جب کچھ ہو جاتا ہے نا، 2-4 لوگ جاننے لگتے ہیں تو لوگ فٹافٹ دعویٰ کر دیتے ہیں خاندانی رئیس اعظم ہوں، بڑی بات ہے. ایسی کوئی بات نہیں. جس کو اپنا آپ یاد رہتا ہے اسے خدا بھی یاد رہتا ہے. جسے اپنا آپ یاد رہتا ہے اسے رسول اللہ بھی یاد رہتے ہیں. جسے اپنا آپ یاد رہتا ہے اس کی نظر میں دوسرے لوگ بھی کچھ ہوتے ہیں. میں عمرے کے لیے حج کے لیے جاتا رہتا ہوں. رب مجھے اپنے فضل سے بلا لیتا ہے. تو میں ایئرپورٹ سے نیچے اترا تو ایک صاحب میرے جاننے والے تھے، دوڑ کے آئے اور مجھے کہنے لگے کیا بات ہے، سنا ہے اس دفعہ آپ سعودی ایئر لائن سے آئے، سیدھا مدینہ شریف آئے، کیا بات ہے آپ کی. اور میں نے کہا صاحب چھوڑ دیں، میں بھی جب پہلی دفعہ آیا تھا تو میں بھی بڑا گور کے ایئرپورٹ دیکھتا تھا. میں نے کبھی دیکھا جو نہیں تھا، میں بڑا گور کے دیکھتا تھا. کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ نظام قدرت ہے، بادشاہ کے فیصلے ہیں. وہ جب چاہتا ہے جس طرح کے چاہتا ہے فیصلے فرما لیتا ہے. تو یہ اس کے فیصلوں کی بات ہے. ہم لوگ نا جس حیثیت پہ ہوتے ہیں وہیں رہ جاتے ہیں، پچھلی بات بھول جاتے ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں جو بھی ہمیں ملے جھک کے ملے، جو بھی آئے. اور یہ میرا آپ کا سب کا مشترکہ معاملہ ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تمہیں بتاؤں جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ جنت کے عام لوگ نہیں، جنت کے، بولیے گا ذرا، جنت کے اللہ بادشاہ. جنت میں تو جانا بڑی بات ہے، اور حضور جنت کا بھی بادشاہ. ابن ماجہ میں لفظ ہے. تمہیں پتہ ہے جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے کہا حضور ہمیں نہیں پتا. تو حضور نے فرمایا جنت کے بادشاہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، جن کے کپڑے سادے ہوتے تھے، جو غریب لوگ ہوتے، جو سفارش کرتے تھے تو ان کی قبول کوئی نہیں کرتا تھا، جو کسی کے ساتھ جاتے تھے تو ان کو مانتا کوئی نہیں تھا. وہ جنت کے بادشاہ ہوں گے، بادشاہ. اور فرمایا قیامت کے دن جب لوگ انہیں دیکھیں گے تو ان پر فخر کریں گے، رشک کریں گے، کہیں گے کیا بات ہے تمہاری. یہاں تو شوق ہی بڑا ہے. غریبوں نے بھی پوسٹر بنائے ہوئے ہیں، ڈاکوؤں، لٹیروں، چوروں کی تصویروں کے ساتھ لگوائے ہوئے اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے. آج اختیار کریں، اپنے آپ کو مٹانے کی کوشش کریں. رب کریم کے بندے آگے بڑھ کے اپنا آپ دکھاتے نہیں. بڑا شوق ہے، پہلے فوٹو کھچا لو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی. پہلے ویڈیو بنا لو، باقی کچھ اور بعد میں ہوگا. پہلے اب تو پرسوں ترسوں مجھے ایک مولانا کہنے لگے کہ آپ سے میں نے، وہ یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں کبھی کبھی، میرے دوست ہیں، کہتے ہیں آپ سے میں نے سنا تھا کہ اگر کوئی اس نبی پاک کا فرمان ہے، اگر کوئی نذرانہ دے تو اس کو لے لو، اگر کوئی تحفہ دے تو اس کو، حضور نے فرمایا لے لو اگر تمہیں کو دیتا ہے، اپنی مرضی سے، مانگنا منع ہے. خود دے تو لے لو، ورنہ ایک وقت آئے گا تم مانگو گے تمہیں ملے گا نہیں. جب کو دے دے تو لے لو. کہنے لگے آپ نے کہا تھا کو دے دے، تو اس وقت سے میں کوئی سوٹ دیتا ہے مجھے میری مسجد کا نمازی تو میں لے لیتا ہوں. کوئی مجھے کوئی اور شے دیتا ہے تو میں آپ سے سن کے. تو اگر میری مسجد کا نمازی سوٹ پکڑاتے ساتھ فوٹو بھی کھینچے تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ خوشبو کی ڈبی دیتے ہوئے ساتھ فوٹو بھی کھینچے، پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہنے لگے رمضان میں یہ حال ہوا ہے کہ لوگ کپڑے دے رہے تھے اور فوٹو کھینچ رہے تھے. کیا چکر ہے، کہاں چلے گیا؟ غریب آدمی کی عزت نفس کو کچل ڈالا پکڑ کے. ایک جوڑا سال کے بعد امام کو دیا، اس کی بھی تصویر کھینچ کے فیس بک پہ دے ڈالی.
یہ ہماری عاجزی ہے، یہ ہمارا پیار ہے، یہ ہمارا انداز ہے۔ بھائی یہ ہم غلط رستے پہ، غلط ڈگر پہ چل نکلے، ہمیں واپس آنا پڑے گا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے عاجزی کو پسند کیا۔ حضور شہرت سے، ناموری سے دور رہتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے عاجزی، انکساری اور سادگی اور قناعت ان کو اپنا کے رکھا، سینے سے لگا کے۔ یہ نہیں کہ مال نہیں آیا، بحرین سے لاکھوں دینار آئے حضور کے زمانہ ظاہری میں، تبوک کے بعد فتوحات ہوئی تو لاکھوں دینار آئے، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں ہمارے گھر میں 4 دن کے بعد ہی روٹی پکی ہے، ہم نے ایک وقت ہی کھانا کھایا، لاکھوں روپیہ آیا ہے، پر ہمارے گھر کے اندر جو کھانا آیا ہے وہ سرکہ ہی آیا ہے۔ ہم نے رات اگر روٹی بچ گئی ہے تو سویرے اٹھ کے رات والی کھائی ہے۔ ہمارے گھر کے اندر وہی حالات رہے، اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری دنیا سے حاصل کرنے نہیں آیا، میں تو مسافر کی طرح وقت گزارنے آیا۔ ہم زیادہ کے چکر میں نکلے تو بڑا کچھ کچل کے آ گئے، بڑا کچھ۔ عاجزی جب پیدا ہوتی ہے، انکساری جب پیدا ہوتی ہے، جب تواضع آتی ہے، پھر انسان بنتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے، پھر اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، پھر وہ۔ اور بزرگ فرماتے ہیں عاجزی والے کو نماز میں بھی لذت آتی ہے، ورنہ تو کسی نے پوچھا تھا، ایک شاعر اسلام آباد میں رہتے تھے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا شہر کس طرح کا ہے؟ انہوں نے کہا میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا، نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو کتنی بو آ رہی ہے اس سے، کپڑے نہیں بدل کے آیا، نماز پڑھتے ہوئے بھی ساتھ والے کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں۔ جب آجی سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ سلسلہ رفاعیہ کے شیخ ہیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان کی بڑی تعریف لکھی ہے فتاوی رضویہ میں۔ مصر کے اندر سلسلہ رفاعیہ اور شاذلیہ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں مرید ہیں۔ سید احمد کبیر رفاعی اتنے بڑے صوفی تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دینے گئے، نبی پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ ہم سب کو وہاں حاضری نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو بار بار یہ موقع عطا فرمائے۔ سید احمد کبیر رفاعی حاضری دینے گئے تو جب نبی پاک کے گنبد پہ پہنچے تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں قبر دیکھنے نہیں آیا، میں تو دیدار کرنے آیا۔ حضور یہ تو زیارت میں کرتا رہتا تھا، دیدار کرنے آیا، یہ کہہ کے رونے لگے۔ اتنی دیر روئے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنا دست مبارک قبر سے باہر نکال دیا، ہاتھ مبارک باہر آیا اور 10,000 لوگوں نے دیکھا۔ کتنے لوگوں نے؟ اب یہاں بھی لوگوں کو شک ہوگا جی کیسے باہر آیا، تو بخاری سنا دیتا ہوں، مسئلہ ذرا حل ہو جائے۔ مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی، تعمیر تو کہتے ہیں کہ دیوار نہیں، تعمیر کرتے وقت نا ایک دیوار گری، یہ بخاری کے لفظ ہے، دیوار گری تو ایک پیر باہر آ گیا، پیر کو دیکھا تو کہتے ہیں ہاتھ رکھتے تھے تو اس میں بالکل ایسے تھا جیسے خون سائیڈوں پہ ہو گیا، بالکل زندہ۔ شور ہو گیا کہ یہ نبی پاک کا قدم مبارک ہے، حضور کا۔ بہت سارے لوگ کٹھے ہوئے، علماء کو بلایا، پیر دیکھا تو کہنے لگے نبی پاک کا نہیں، یہ تو سیدنا فاروق اعظم کا ہے۔ جب یہ کہا نا فاروق اعظم کا ہے تو پھر ایک شور اٹھا کہ یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو پھر سرکار کا عالم۔ یہ بخاری ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ سید احمد کبیر رفاعی اتنے بڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک باہر نکالا، 10,000 لوگوں نے دیکھا۔ کسی نے حضرت سید احمد کبیر رفاعی سے پوچھا کہ بابا اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ تو بابا جی کہنے لگے زندگی میں کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا، کسی کو کبھی حقیر، کبھی کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھا، تو اللہ نے لیکن نا اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو اس کے لیے بھی آپ کو عنوان مل جائیں گے، اور اگر سمجھنا ہے اپنے آپ کو بڑا تو اس کے لیے بھی موقع مل جاتے ہیں۔ حضرت شفیق بلخی بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے پر نوجوان تھے، جوانی میں ہی اللہ نے بڑا مرتبہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بوڑھے تھے، دونوں ایک محفل میں اکٹھے ہوئے۔ اب بغداد سارا ماننے والا تھا اور دونوں کا ماننے والا تھا۔ آخر میں دعا بزرگ کرایا کرتے تھے محفل کے اختتام پر۔ حضرت شفیق بلخی جناب عبداللہ بن مبارک سے کہنے لگے آپ دعا کریں، آپ دعا کریں، آپ بزرگ ہیں، اب جس نے جو ماننا ہے اسے اس کے لیے عنوان بھی مل جائے گا۔
حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک کہنے لگے بیٹے تو دعا کر، تیری عمر تھوڑی ہے، تیرے گناہ بھی تھوڑے ہیں، تیری عمر تھوڑی ہے، تیرے گناہ بھی تھوڑے ہیں۔ تو سیدنا شفیق بلخی کہنے لگے نہیں حضور آپ دعا کریں، آپ کی عمر زیادہ ہے تو نیکیاں بھی تو زیادہ ہی ہے نا، نمازیں بھی تو آپ کی زیادہ ہے نا، روزے بھی تو زیادہ، رمضان بھی تو آپ کی عمر میں زیادہ ہے نا، آج بھی تو آپ نے زیادہ۔ اگر آپ نے کسی کو اپنے سے بڑا سمجھنا ہے تو عنوان آپ کو مل جائے، چھوٹا سمجھنا ہے تو اس کے لیے بھی عنوان آپ کو۔ بات تو یہ ہے کہ آپ کیا کرنا، اگر آپ کسی کو حقیر سمجھنا چاہتے ہیں تو بات ختم ہو گئی۔ سید احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں زندگی بھر کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا، اللہ کی ساری مخلوق کی کیا بات ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ شرم نہیں کرتا کہ ایک مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کم تر۔ اللہ مچھر کی بات کرتا ہے اتنا بڑا ہو کے، وہ کہتا ہے میں کروں گا، میری مخلوق جو ہے تو حضرت احمد کبیر رفاعی فرمانے لگے میں نے کبھی کسی کو حقیر، بولیے کبھی کسی کو حقیر، ہم لوگوں کے پاس عنوان بڑے حقیر سمجھنے کے لیے، ہم سمجھ لیتے ہیں۔ امیر آدمی کہتا ہے غریب محنت کیوں نہیں کرتا، محنت کرے امیر ہو جائے گا، عنوان ہوا کہ نہ تنقید کرنے کا۔ 4 بچے ہیں کریں کمائی امیر ہو جائیں گے، اب وہ حقیر سمجھ رہا ہے غریب کو، غریب بھی امیر کو حقیر سمجھتا ہے، وہ بھی کہتا ہے جو اس نے کمایا سارا ہی حرام ہے، جائز ایک پیسہ نہیں، اس نے بھی حقیر سمجھ لیا، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حلال کھاتا ہوں، یہ امیر حرام کھاتے ہیں، تو بات ختم ہو گئی، اس نے بھی حقیر سمجھ لیا، اس نے بھی حقیر سمجھ لیا۔ اب عنوان ہی تھا نا، اگر عنوان بدل لیتے تو بات بن جاتی۔ امیر اگر یہ کہتا کہ میں اس غریب کی مدد کروں گا اس لیے کہ پیسے محنت سے نہیں ملتے خدا کے فضل سے ملتے ہیں، تو وہ یہ نہ کہتا کہ یہ محنت کرتا تو آگے چلا جاتا۔ اور غریب اگر سمجھتا اس بات کو تو یہ نہ کہتا امیر سارے حرام ہی کھاتے ہیں، وہ کہتا بھئی رب نے جو میرے لیے پسند کیا مجھے دیا، جو اس کے لیے پسند کیا اسے دیا، بات ختم ہو گئی، جھگڑا ختم۔ عنوان تو مل جائے گا آپ کو، مثبت بھی اور منفی بھی، تو اچھی بات نہیں کہ مثبت اختیار کریں۔ سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں گزر رہا تھا، ایک دن میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں گزر رہا تھا کھیت کے اندر سے، ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا، ہوتا ہے نا پانی پانی ہوتا ہے فصلوں میں کئی دفعہ، کب ہوتا ہے زیادہ پانی؟ نہیں جب کدو کری رہے جی، اور جب کدو کرتے ہیں نا تو دونوں جانب پانی بھرا ہوتا ہے نا جی، وہ ٹریکٹر بھی پانی میں چلتا ہے، میں پینڈو ہوں نا مجھے زیادہ پتا ہے کیا حالات ہوتے ہیں، تو وہ ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی، تو درمیان میں سے وہ منڈیر ہوتی ہے چھوٹی سی، بات ٹاکھی تھا اپنی زبان ہے، تو کہتے ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا۔ سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں گزر رہا تھا، عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، میں جلدی جلدی جا رہا، سامنے سے کتا آ گیا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن وہ اللہ کا شکر کرے گا کہ اس نے مجھے اشرف بنایا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مخلوق حقیر ہے یہ بری ہے، یہ نہیں کہہ سکتا، شکر کرے کہ مجھے اللہ نے اشرف سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں کتا آ گیا سامنے سے، اب کتا آیا تو مجھے جلدی تھی، کتا بھی بھیگا ہوا تھا، اب میرا دل کرے کہ کتا نیچے اترے تو میں گزروں، کتا کھڑا ہے کہ یہ سائیڈ پہ ہو تو میں گزروں، کہتے ہیں دیر ہو گئی، تو مجھے ڈر لگتا تھا، میں نے کبھی کتے کو بھی نہیں جھڑکا تھا، کبھی کتے کو بھی، اپنی اتنی حیثیت ہی نہیں، جھڑکا ہی نہیں کبھی کسی کو۔ آپ فرماتے ہیں دیر ہو گئی تو میں نے کہا یا اللہ، حضرت سید احمد کبیر کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ اس کتے کو زبان ہی دے دے، میں اسے کچھ سمجھا ہی دوں، اسے زبان ہی دے دے، تو قادر مطلق ہے، اسے زبان دے دی۔ تو میں نے کتے سے کہا نیچے اتر جا، میں نے نماز پڑھنی ہے، تو کہنے لگا بابا جی آپ اتر جائیں، آپ اتر جائیں، آپ اتر جائیں، میں کیوں اتروں؟ تو سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے اوپر نماز فرض ہے، تیرے اوپر فرض نہیں، تو میں نے نماز پڑھنی ہے، اگر میں کھیت میں اتر گیا تو کیچڑ ہے، میرے کپڑوں کو مٹی لگ جائے گی، پتہ نہیں پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے، تو تو اتر جا، تیرے اوپر نماز نہیں فرض، تو مجھے جانے دے۔ تو سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں اس نے ایسی بات کی کہ میرے اوپر وجد طاری ہو گیا، کتے نے بات کی تو میں کانپنے لگا، راتی جاگے شیخ صدامے، راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے، مالک دا در مول نہ چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے تیتھوں اتے، او ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہو من ستے
ਤੈਥੂ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਖਾ ਦਿਨੇ ਜਾ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਤੈਥੂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਬੁੱਲਿਆ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਨੀ ਕੁੱਤੇ ਉੱਠ ਬੁੱਲਿਆ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੇ बाजी ले गए कुत्ते ते तैथू उत्ते सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं वो मुझे कहने लगा आप उतर जाए तो मैंने कहा भाई मेरे ऊपर नमाज फर्ज है तेरे ऊपर फर्ज नहीं तू उतर जा मेरे कपड़े आलूदा हो जाएंगे तो क्या करूंगा तो कहते हैं उसने बात की तो मैं घबरा गया और छलांग लगा के मैं खेत में उतर गया मुझे कहने लगा बाबा जी कपड़े अगर आपके कीचड़ से आलूदा हो गए तो पानी से साफ हो जाएंगे और अगर मुझे हकीर जान के आपका दिल आलूदा हो गया तो 7 समुद्रों से भी साफ नहीं होगा कपड़े पानी से धुल जाएंगे और दिल अगर तकब्बुर से आलूदा हुआ तो 7 समुद्रों से भी सही हो सकता ना 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 हकीर नहीं जानना ना मौलवी को ना सूफी को ना दरवेश को ना खेत में काम करने वाले को ना पट्टे पे मजदूरी करने वाले को ना गाड़ी का शीशा साफ करने वाले को ना तेल डालने वाले को ना किसी को हकीर ना जान ना किसी के हाल पे तंज कर ना किसी के गम का मजाक उड़ा वो जिसे चाहे जैसा नवाज दे ये मिजाज लुत्फ रसूल है ना कोई आया लेके चला गया कोई उम्र भर भी न पा सका मेरे मौला तुझसे गिला नहीं ये तो अपना अपना नसीब है भाई हकीर नहीं जानना सैयद अहमद कबीर रिफाई फरमाते हैं वो कुत्ता तो गुजर गया मैं दौड़ा घर गया जाके मैंने गुस्ल किया कपड़े बदले फरमाते हैं पहले भी मैं असर पढ़ता था पर आज जब नमाज पढ़ी तो बड़ा ही मजा आया मैं सर सजदे में रखूं मेरा उठाने को जी ही ना चाहे मैं रुकू में जाऊं तो मेरा सर उठाने को दिल ही ना चाहे मेरा दिल करे आज मगरिब लेट हो जाए आज सूरज देर से गुरूब हो मैं आज सारा दिन असर ही पढ़ता रहूं भाई जब तू आजिज़ी वाली पढ़ता है जब तू इनकिसारी वाली पढ़ता है जब तू हजरत सैयदना मुआविया बिन खुतैज रदी एक हजरत मुआविया बिन सुफियान है एक मुआविया बिन खुतैज सहाबी है वो कहते हैं मैं जंग फतह करके आया तो सख्त गर्मी का मौसम था मुझे पता था कि उमर फारूक दोपहर को आराम कर रहे होंगे आप फरमाते मैं मस्जिद नबी में बैठ गया एक बच्ची जनाब उमर के घर से निकली तो मुझे कहने लगी मुआविया आपका नाम है मैंने कहा हाँ अंदर जाके जनाब उमर को बताया तो उमर दौड़े आए और जब आए तो सर पे टोपी कोई नहीं पैरों में जूता कोई नहीं कहने लगे मैं तेरा इंतजार कर रहा था आज मुझे उम्मीद थी तू आएगा तूने बताया क्यों नहीं तो मैंने कहा हुजूर मुझे पता है रात सारी आप चेहरे पे कपड़ा डाल के मदीने की गलियों में रहते हैं तो दोपहर को आप आराम करते होंगे इसलिए मैंने कोशिश की कि आपको बेदार ना करूं आप आराम कर रहे होंगे इसलिए ये मैंने कोशिश की कि मैं बैठता हूं मस्जिद में आराम करता हूं जब आप आएंगे तो देखी जाएगी हजरत उमर फारूक ने जलाल किया फरमाया तू मुझे गाफिल समझता है कि मैं सो जाऊंगा और आप फरमाने लगे मैं कौम का खादिम हूं जिसकी इतनी ज्यादा रियाया हो वो सो जाए चुप करके मैंने जवाब नहीं देना अल्लाह की बारगाह में फरमाया मेरे अमीरों की तरह सोने जागने के वक्त मुकर्रर नहीं मैं कौम का खादिम हूं जिस वक्त भी आया करो मुझे जगा लिया करो मुझे कब्र में जाके खुदा को भी जवाब देना है मोहम्मद मुस्तफा को भी जवाब देना है मेरे भाई याद रखें जब ये चीजें पैदा और फिर हमने इन तकल्लुफात में मैंने कई दफा ये बात बयान की है अब तो लोग रिश्ते करते हैं तो डीसी कॉलोनी में किराए का मकान खरीदते हैं 2-4 गैरों की गाड़ियां मंगा के दरवाजे के आगे खड़ा करते हैं रिश्ता हो जाता है बड़ा घर देख के और जब शादी के चौथे दिन पता चलता है कि ये किराए का मकान था तो रिश्ते मकानों पे कायम नहीं होते एतबार पे कायम होते हैं वो एतबार टूटता है तो जिंदगी भर कायम नहीं होता दोबारा जो आप हैं आप वही हैं जो आप नहीं है वो कभी बनने की कोशिश ना करें और मेरे अजीज ये भी याद रखें आजिज़ी आपको सवार देगी और वैसे भी हम अल्लाह के हुजूर जाने वाले अगर पर्दों में छुप के चले जाएंगे तो बच जाएंगे और अगर हम अपना आप दिखाते ही रहें सारी जिंदगी इसी चक्कर में रहें कि मुझे भी पूछो मुझसे भी मुशावरत करो मेरी भी बात सुनो तो ये अना की दौड़ तो खत्म ही नहीं होती हिर्स सिर्फ पैसे की नहीं होती हिर्स हवस शोहरत की भी होती है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी बयान फरमाया है कि ये जो तेरे अंदर चीज पैदा होती है ना मैं जाना जाऊं पहचाना जाऊं इससे भी अपने आप को बचा सहाबा के बाद जिस शख्स की खिलाफत सबसे मजबूत हुई वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज थे इतनी बेहतरीन खिलाफत की कि लोगों को हजरत उमर का जमाना याद आ गया हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज
इराक में रहने वाली एक औरत थी। उस औरत का खामद फौत हो गया तो 5 बच्चियां यतीम थी। वो इराक से चली और जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज के पास आई कि आप मेरी बच्चियों का वजीफा लगा दें। वो कहती है जब मैं पहुंची ना, यहां तो अब तो इस्तकबाल, आना जाना बड़े मामलात है। अब तो बच्ची की बारात आए और 5, 7, 10, 20 लोग दरवाजे पे खड़े ना हो तो बारात नाराज हो जाती है, कहते हमारा इस्तकबाल ही किसी ने नहीं किया। तो इस्तकबाल तो अब इस तरह है जिस तरह नशा नहीं होता, ये इस्तकबाल की हालत है, अमीरों से लेके गरीबों तक। मुझे पूछा ही नहीं किसी ने, कुर्सी नहीं दी, आगे नहीं बिठाया, ये वाला मामला है। और मैं मेरी तरह के लोग, नेक लोगों की बात नहीं करता। अब तो हम देखते हैं फला मौलाना का इस्तकबाल हो रहा है, फला के लिए लोग खड़े हो रहे हैं, नारे लग रहे हैं। और अब तो मैं देखता हूं ऐसे ऐसे हाथ लहराते हैं सूफी और दरवेश कहलाने वाले, जैसे सियासी लीडर लहराया करते हैं। ये क्या तरीका हुआ? ये कौन सा तर्ज जिंदगी? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ख्वाहिश करे कि मैं आऊं और लोग खड़े हों वो तो जहन्नमी है, तो दोज़खी है। सारे वही तरीके हम इख्तियार करते जा रहे हैं, वही प्रोटोकॉल है हर जगह। वो लोग जिनके दरवाजे खुले होने चाहिए थे, वहां भी हर वक्त के लिए मामला तय हो गए। याद रखें मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तालीमात दी, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह। औरत कहती है मैं पहुंच गई, मैंने लोगों से पूछा घर कहां है, तो कहा वो जहां बोरी लटक रही है ना बाहर, टाट का पर्दा लगा हुआ है, वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का घर है। कहती है मैं दरवाजे पर दस्तक दी, एक औरत ने दरवाजा खोला तो मुझे बीबी जान के अंदर बुलाया। तो उनके घर के अंदर जब मैं दाखिल हुई तो बड़ा सारा सेन था, एक तानिम कुआं लगा था, एक तरफ एक बड़ा दरख्त था और एक छोटा सा बनाई हुई थी जगह बर्तन धोने के लिए। और बीबी ना बर्तनों को मिट्टी लगा के, साबुन लगा के बैठी हुई थी, काम कर रही थी वो औरत। मुझे उसने दरख्त के नीचे बिठाया, पानी पिलाया। कैसे आई हो? मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। कहने लगी बैठो थोड़ी देर में आ जाते। कहती थोड़ी, मैंने समझा घर की कोई मुलाजमा है, मैं बैठ गई। थोड़ी देर गुजरी, फिर दस्तक हुई, उस बीबी ने उठ के दरवाजा खोला। तो जब वो शख्स अंदर आए तो कहने लगी बड़ी देर से बर्तनों को साबुन लगा के बैठी हूं, कहां रह गए थे? कहती है वो साहब कहने लगे बस जरा मसरूफ हो गया था, दौड़े गए, कुएं से पानी निकाला, बीबी को दिया, उसने बर्तन धोए। कहती है फिर थोड़ा सा सिरका और एक रात की रोटी वो लाई, उस शख्स ने खाई। मैंने कहा कि ये दोनों घर के मुलाजिम है, मियां बीवी काम करते हैं। जब वो खाना खा चुके तो वो औरत मेरे पास आई, कहने लगी उठ के मिल लो अमीरुल मोमिनीन से। मैंने कहा कौन अमीरुल मोमिनीन? तो कहने लगी कब से तो आए हैं, ये जिसने कुएं से पानी निकाला यही मुसलमानों का अमीर है, और ये जिसने दरख्त के नीचे बैठ के सिरके से रोटी खाई है यही है। ये फरिश्तों की दास्तान नहीं, ये वो लोग हैं। मैं रात को भी कह रहा था एक जगह पे कि ये लोग जो है ना जिनका आप रोज शिकवा करते हैं हुकूमतें बड़ी खराब हैं, ये कोई नहीं खराब, बिल्कुल खराब नहीं। जितने सियासी लीडर हैं सारे सही हैं। खराब वो लोग हैं जो इन्हें वोट दे के लीडर बनाते हैं, बिल्कुल खराब नहीं। मैं तो इनके हक में होता जा रहा हूं। नाराज हो गए ना आप लोग? अल्लाह करे तुसी हो जाओ तो अगले इलेक्शन च सियाने भी हो जाओ, आमीन तो कह दे। मैंने कोई मशवरा नहीं देना, इसलिए कि मेरी नजर में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसके लिए मैं आपसे कह सकूं कि वोट दें। और हम तो ऐसी बात करें तो कई लोग नाराज होकर चले जाते हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं, इसलिए कि ये दीन मेरे नबी पाक का दीन सिर्फ मस्जिद का दीन नहीं। इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मे नजरिया पाकिस्तान बयान करूंगा और बताऊंगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर का जो कुरान नाफज होगा मस्जिद में, वो कुरान कचहरी में भी नाफज होगा इंशाअल्लाह। और वो कुरान नाफज होने आया है, असेंबलियों में वही कुरान नाफज होगा इंशाअल्लाह। और यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। बयान करेंगे और डट के बयान करेंगे, आपको बताएंगे। बात जो बात समझा रहा हूं फिल वक्त वो समझे, मुजरम वो नहीं जो बड़ा बन के लूटता है, मुजरम वो है जो उसको सपोर्ट करता है, जिसने उसे बड़ा बनाया है। ये याद रख लें, हमारी कोई बचत नहीं होगी, हमसे पूछा जाएगा। हम सारे कचहरी में खड़े होंगे, अल्लाह सवाल करेगा कि तुम बताओ तुम इनके मददगार क्यों बने थे, तुम सपोर्ट क्यों करते थे, ये पूछा जाएगा और हमने जवाब देना है। बहरहाल आम दाम पर सरे मतलब जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के वो बीबी गई तो कहने लगी कि ये अमीरुल मोमिनीन ने कहा, वो उठ के हाजिर हुई, कहा हुजूर मैं इराक से आई हूं, मेरा खामद फौत हो गया, मेरी 5 बेटियां हैं, वजीफा लगा दे।
वो बीबी कहती है मेरा दिल था कि यतीम बच्चियों का 100 दिनार साल का लगा देंगे तो बड़ी बात है। कहती हैं जब मैं उनके पास गई तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को बताया तो वो रोने लग गए और मुझसे माफियां मांगने लगे। मैंने कहा हुजूर आप क्यों माफी मांगते हैं? तो कहने लगे इसलिए माफी मांग रहा हूं कि तू मेरी रियाया में थी और तेरी 5 बच्चियां यतीम थी, तुझे खुद चल के आना पड़ा है। मेरा काम था तेरी खबर लेता, माफ कर दे अल्लाह की रिजा के लिए। उन्होंने वजीफा लिखना शुरू किया तो मेरी एक बच्ची का 1000 दिनार साल का लिखा। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर दूसरी बच्ची का 1000 लिखा तो मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। तीसरी का 1000, चौथी मैंने कहा शुक्र है। जब चौथी का लिखा तो मैंने कहा अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे, अल्लाह आपको हमेशा इसी तरह फलता फूलता रखे। कहते हैं जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज ने कलम रख दिया, फरमाने लगे मैं 5वीं का वजीफा नहीं लिखूंगा, 4 बहनों से कहना बांट के इसे भी दे दे। कहा हुजूर क्यों? आप फरमाने लगे जब तक तू अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी मैं भी रब से जुड़ा हुआ था और अल्लाह से डर के लिख रहा था। अब तूने मेरी तारीफ की है, अब मेरी जात आ गई है। अब मैं अगर ये वजीफा लिखूंगा तो इससे अल्लाह राजी नहीं होगा, इससे मेरे नफ्स में रिया पैदा होगी। अब मैं 5वीं का नहीं लिखूंगा, जा और जाके इराक के गवर्नर को दे। बीबी कहती है मैं घोड़े पे बैठी और मैं चंद दिनों के बाद इराक पहुंची। जब सवेरे आके मैंने वालिए इराक को रुका दिया तो वो चीख मार के रोया। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहने लगा बीबी आज रात को हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हो गया, फौत हो गए। तो इंतकाल कर गए। कहती मैं भी तड़प के रोई। मैंने कहा मेरी यतीम बच्चियों का क्या बनेगा? तो वो गवर्नर कहने लगा तेरे वजीफे जारी रहेंगे, तुझे मिलते रहेंगे। तो कहने लगी कैसे? कहने लगा मैं अगर तो गवर्नर रहा तो तेरा वजीफा जारी रहेगा और अगर गवर्नरी से उतर भी गया तो मैं जाती तौर पे मालदार हूं, फिर भी तेरी बच्चियों के माहाना पैसे पहुंचते रहेंगे। मैंने कहा तू क्यों देगा? कहती वो रो पड़ा। कहने लगा अगर अमीर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे हो तो फिर अल्लाह गवर्नरों के दिलों में भी रहम डाल दिया करता है, फिर मेरे जैसे लोगों को भी वो बदल देता है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज घर आए, 3 बेटियां थी। एक को आवाज दी, वो आई तो उसने मुंह पे हाथ रखा है। दूसरी को आवाज दी, वो आई तो मुंह पे हाथ रखा है। तीसरी को आवाज दी तो मुंह पे हाथ रखा है। आपने अपनी बीवी से कहा कि ये बच्चियां मुंह पे हाथ क्यों तीनों ने रखा हुआ है, क्या बात है? तो बीबी रो पड़ी, कहने लगी 4 दिन हो गए मेरी बेटियां प्यास से रोटी खा रही हैं। 4 दिन हो गए, उनके मुंह से बदबू आती है, इसलिए वो आपके सामने आती हैं तो मुंह पे हाथ रख लेती हैं। 4 दिनों से बीबी रो रही है। हजरत उमर जलाल में आ गए। आप फरमाने लगे तू ये रो रही है, तू रोई है, तूने मेरे घर में रह के अल्लाह की नाशुक्री की है, तू शुक्र अदा नहीं करती कि 3 वक्त प्याज और रोटी तुझे घर की 4 दीवारी के अंदर मिल जाता? रो रही है और मैं आ मेरे साथ बाहर निकल, तुझे वो लोग दिखाऊं जो झोपड़ियों में रहते हैं और मांग के खाते हैं। आ तुझे दिखाऊं। इतनी नाशुक्री कि घर के अंदर प्याज पहुंच रहा है, रोटी पहुंच रही है और तू कहती है मेरी बेटियां प्याज से खाती हैं, शुक्र कर फाके नहीं काटने पड़े। फिर अगले लफ्ज कहे तो रो पड़े। फरमाने लगे मैंने तो मुस्तफा के वो हालात भी सुने हैं जिसमें कई दिन बीबी फातिमा ने फाके किए। तू घर के अंदर प्याज पहुंच रहा है, तो अभी भी सादगी, आजिज़ी और कनात नेमत थी इन लोगों की। हमारे यहाँ रोज शिकवा है, किस बात का? गाड़ी कोई नहीं। रोज रोना है, किस बात का? बंगला कोई नहीं। रोज रोना है, किस बात का? बैंक बैलेंस कोई नहीं। 10 जोड़े क्यों नहीं ईद पे आए? और ये सिर्फ औरतों का मसला नहीं, हमारे अंदर भी ये बात बदरजे औला। हम रोज अपने आप को मिस्कीन कहते हैं, गरीब कहते हैं, लाचार कहते हैं, मजबूर कहते हैं। कभी देखो वो जो झोंपड़ियों में रहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जाते जाते, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।